أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا۔ سورہ جن کے اندر ایک آیت ملتی ہے، زمانے جاہلیت میں مکہ کے لوگ جب سفر کرتے ہیں تو جہاں کسی ریگستان میں یا کئی جنگلوں میں اگر جب وہ اترتے ہیں تو خالی جگہوں پہ جنات کا بسیرا رہتا ہے۔ تو یہ مکہ کے لوگ جب ان ریگستان میں اور میدان یا جنگلوں میں جب پڑاؤ ڈالنے کے لیے اس جگہ پر جب سواری سے اترتے وقت یہ مشرکین وہاں کے جنوں سے پناہ طلب کرتے تھے۔ وہاں جو خالی جگہ ہے باقاعدہ وہاں اتر کر یہ کہتے تھے، کیا کہہ کے، اے جنوں جو یہاں بسیرا کر رہے ہو ہم تمہاری پناہ چاہتے ہیں۔ تو وہ جنوں سے پناہ طلب کرتے تھے۔ اب یہ جیسے ہی جنوں سے پناہ طلب کرنے لگے تو جنوں کے اندر ایک گھمنڈ، جنوں کے اندر ایک سرکشی اور جنوں کے اندر ایک غرور آ جاتا تھا۔ اب وہ غرور کے اندر رہ کر کیا کرتے تھے، ان لوگوں کو ستانا ورنہ کچھ نہیں کرتے تھے۔ وہی سورہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جب وہاں میدان میں جب جاتے ہیں انسانوں میں سے کچھ لوگ من الانس یعوذون پناہ طلب کرتے تھے، کس سے؟ برجال من الجن، جنوں کے آدمیوں سے پناہ طلب کرتے تھے۔ اس کے اندر فزادوہم رہقا، اور یہ جنوں کو سرکش میں مبتلا کر دیتا تھا۔ یعنی کہ مشرکین مکہ جب ریگستان میں جب اترتے ہیں تو وہاں آواز دیتے تھے یہ کہ اے جنوں کے سردار یا جن رہنے والے، ہم آپ کی پناہ طلب کرتے ہیں، بجائے یہ کہ اللہ کی پناہ طلب کریں، لیکن یہ جنوں کی پناہ طلب کرتے تھے۔ تو جن اس میں گھمنڈ اور غرور کے اندر آ جاتے تھے کہ یہ لوگ ہم سے ڈر رہے ہیں اور ہماری حفاظت چاہتے ہیں۔ یہ تو اس صورت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک تعلیم دی کہ اگر آپ سفر کر رہے ہیں، آپ سفر کر رہے ہیں، کسی نئے جگہ پر آپ جب اتر رہے ہیں یا کسی نئے مقام پر آپ اتر رہے ہیں یا کسی ایسی جگہ پہ اتر رہے ہیں جہاں کسی کا بسیرا اگر نہیں ہے، تو وہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی؟ کہا کہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کلمات سکھائے۔ اس جگہ پر جب آپ اترتے ہیں، نئے جگہ پر یا کسی ویران جگہ پر یا کسی ایسے میدان کے اندر جب اتر رہے ہیں تو سواری سے اترتے ہی آپ کو یہ کلمات پڑھ لینا چاہیے۔ کلمات کیا ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ کیا پڑھنا چاہیے ہمیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ دعا اگر پڑھ لیں گے تو اس مقام پر اگر جنوں کا بسیرا ہو تو جن کیا کریں گے؟ آپ کو پریشان نہیں کریں گے اور آپ کے قریب تک نہیں آئیں گے۔ اس مقام پر جہاں نئے پلیس پر یا نئی جگہ پر جب آپ اتر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی اس کے اندر۔ اب آئیے ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، پناہ کسے کہتے ہیں؟ بار بار ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ تو پناہ کہتے کسے؟ پناہ کا معنی کیا ہے؟ تو پناہ اس کو کہتے ہیں، مثال کے طور پر ایک چونٹیاں ہیں، یہ چونٹیاں ہیں، کسی جگہ پر آپ اگر مٹھائی کا اگر کوئی دانہ رکھ دیں گے تو چونٹیاں کیا کریں گے؟ اس دانے کی طرف آ جائیں گے۔ اب یہ مٹھائی کے دانے کو چونٹیوں سے آپ کو بچانا ہے تو کیا کریں گے آپ؟ ایک دوائی ہوتی ہے جسے اب تیلگو کے اندر کہا جاتا ہے کہ لشمن ریکھا، ایک چاک پیس جیسا ایک دوائی ملتی ہے۔ تو یہ اس مٹھائی کے اطراف اب اس سے سراؤنڈ کر دو، اسے راؤنڈ اپ کر دو۔ اب راؤنڈ اپ کر دینے کے بعد چونٹی جیسے آپ مٹھائی کو راؤنڈ اپ کیے ہیں، چونٹی اس کے پار ہو کر نہیں آ سکتی، کیونکہ یہ اس کے لیے زہر بن گیا چونٹی کے لیے۔ یہ جو اس کا دوائی اس کی مٹھائی کے اطراف آپ نے سراؤنڈ کیا ہے، راؤنڈ اپ کیا ہے، وہ چونٹی کے لیے زہر بن گیا۔ اب یہ مٹھائی کا دانہ پناہ میں آ گیا یہ سراؤنڈنگ کے اندر، اب یہ مٹھائی کا دانہ پناہ میں آ گیا۔ اب پناہ کس سے مل رہی ہے؟ چونٹیوں سے اس دانے کو پناہ مل رہی ہے، یہ دوائی کی لکیر کھینچنے کی وجہ سے۔ تو مطلب یہاں یہ دانہ محفوظ ہو گیا، چونٹیوں سے یہ دانہ محفوظ ہو گیا۔ اب یہ سراؤنڈنگ جو گھیستے ہیں یہ دانے کے لیے کوچ بن گیا، کوچ مطلب اس کے لیے ڈھال بن گیا۔ اب ویسے ہی آپ کسی مقام پر جب اتر رہے ہیں، آپ اترتے ہی آپ اعوذ باللہ اس کے اندر جو بتایا گیا کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، جیسے ہی آپ پڑھیں گے اللہ کی حفاظت آپ کے اطراف ایک کوچ بن کر آ جائے گی۔ اب شیطان آپ کے قریب نہیں آ پائے گا، چاہے کدھر سے بھی شیطان آپ کے قریب نہیں آ پائے گا۔ تو یہ دعا آپ کے لیے ایک سراؤنڈ بن گیا، ایک راؤنڈ اپ بن گیا، ایک کوچ بن گیا۔ یہ دعا جب آپ پڑھ کر اترتے ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس جگہ پر۔ ویسے ہی اگر آپ بیت الخلاء میں جا رہے ہیں، آپ
جاتے ہوئے اگر آپ نے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث اگر پڑھ لیا جانے سے پہلے تو آپ محفوظ ہو گئے، اس دعا کے اطراف کے اندر آپ محفوظ ہو گئے۔ اب وہاں بیت الخلاء کے اندر جو جن ہیں وہ جن آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، کیوں؟ آپ اس دعا کے کوچ کے اندر آ گئے آپ، تو وہاں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ پناہ اسی کو کہا جاتا ہے۔ پناہ کو اور سمجھنا چاہتے ہیں اور اچھا سمجھنا چاہتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑ کر چلے جانے لگے، باہر چلے گئے، بہت پریشان تھے مکہ والوں سے، نکل گئے باہر۔ تو راستے میں ابن الدغنہ، مشرکوں کا سردار، اس کا نام ابن الدغنہ، تو مشرکوں کے سردار سے ملاقات ہو گئی۔ تو ابن الدغنہ نے ابو بکر سے کہا این ترید، کہ اے ابو بکر تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ تمہارے یہ مکہ والے مجھے عبادت کرنے نہیں دیتے ہیں، نمازیں پڑھنے نہیں دیتے ہیں، جینا مشکل کر دیے ہیں، جینا حرام کر دیے ہیں، میں مکہ چھوڑ کر چلا جاؤں گا، کسی میری زمین بہت کشادہ ہے، کہیں بھی جا کر میں اللہ کی عبادت کر لوں گا۔ اب یہاں ابن دغنہ نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ میں تمہیں اپنی پناہ میں لیتا ہوں، چلو مکہ کی طرف ہم چلتے ہیں، مکہ کی چلتے ہیں ہم، میری پناہ میں آپ ہیں۔ تو ابن دغنہ نے ابو بکر سے کہا کہ مثلک لا یخرج ولا یخرج، کہ تمہارا جیسا انسان جو بہتر اخلاق والا، بہتر کیریکٹر کردار والا ہے، لا یخرج نہیں نکلے گا اور نہ ہی نکالا جائے گا۔ آپ میرے ساتھ آئیے، میں پناہ دے رہا ہوں آپ کو، مکہ کے اندر کون آپ کو نکالے گا؟ اب ابو بکر کو لے کر ابن دغنہ مکہ کے اندر آ گیا، آ کر جتنے مشرکین تھے سارے مشرکوں کے درمیان یہ چکر لگایا ابن دغنہ۔ چکر لگانے کے بعد کہا کہ سنو اے قبیلے کے لوگوں، میرے رشتہ داروں، میرے قبیلے والوں، اے مکہ کے رہنے والوں، سنو، آج سے ابو بکر میری پناہ میں ہے۔ اب جیسے یہ الفاظ ابن دغنہ نے کہہ دیا، کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ ابو بکر کو آ کر ستائے، کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ کہا کہ ابن دغنہ پناہ دے دیا، چلو ہم ابو بکر کو کچھ نہیں کریں گے۔ تو کوئی آدمی آ کر ابو بکر کو ستایا اور انہیں پریشان نہیں کیا۔ جب تک ابن دغنہ کی پناہ میں ابو بکر تھے اس وقت تک کسی نے ابو بکر کو پریشان نہیں کیا۔ اب یہ پناہ اسی کو کہتے ہیں کہ یہاں ابن دغنہ نے کہہ دیا کہ آپ میری پناہ میں ہیں، یہاں لوگ ابو بکر کے اطراف گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے آ کر ان کو ٹچ کرے یا ان کو ستائے یا پریشان کرے۔ تو وہی پناہ میں، اللہ کی پناہ میں آ جانا مطلب اللہ کی رحمت میں، اللہ کی حفاظت میں آپ لوگ آ جاتے ہیں۔